बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिस मौदू पर दीनी तबक़े में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ात हैं, उनमें से एक ये भी है जी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं या बशर। नूर के क़ाइलीन कुरान से दलाइल देते हैं। आज हमने जायज़ा लेना है कि कुरान मजीद में लफ्ज़ नूर का मफ़हूम है क्या। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं, फिर अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। لا شرقية
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت ہے 35 بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس پر چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی طرح قندیل میں ہو، اور شیشہ چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو، شیشہ چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ رب العزت ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن، اور سبب بالکل واضح کہ اس آیت مبارکہ میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ نور اللہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، اور رب کائنات نے دو قسم کے نوروں کا تذکرہ یہاں کیا، ایک نور حسی اور دوسرا نور معنوی۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس سے مراد ایسی روشنی ہے جو رب کائنات کی طرف سے ایمان والے شخص کے دل میں آتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چراغ کسی طاق میں رکھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہیں، اللہ کے پردے نور ہیں، اور اس نور کے پردوں سے ہی اللہ نے عرش، کرسی، سورج اور چاند کو ڈھانپ رکھا ہے، اور جنت کے پردے بھی نور ہیں۔ یہ سارے کا سارا نور حسی ہے۔ جہاں تک نور معنوی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی شریعت، ایمان، علم، یہ سب کے سب نور ہیں۔ تو رب کائنات نے پچھلے آیات مبارکات میں جو کچھ بیان فرمایا، ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پھر یہاں نور کا تذکرہ کیا، جس طرح کہ میں سابقہ سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں نور کا لفظ زیادہ تر ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور النور اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نور رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر نور نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور قرار دیا، اپنی کتاب مقدس کو نور قرار دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا مرکز قرار دیا، دین کو بھی نور قرار دیا، اور پھر اہل علم نے یہاں پر وہی مثال جو کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، اس کو مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھا۔ مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ بنیادی طور پر روشنی ہے، کیونکہ اصل اندھا پن دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا پن اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔
اور اہل علم نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی ہے، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رب کائنات نے 2 مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک اس آیت مبارکہ میں ہے، اور وہ پہلی مثال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اور اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نور جو ہیں اس کی یہاں 4 توجیحات ہیں۔ پہلی، ایک ایسی روشنی جس سے چیزیں ظاہر ہوں، جیسے سورج کی، چاند کی روشنی ہے۔ دوسری روشنی آنکھوں کی ہے۔ بسا اوقات روشنی ہوتی ہے لیکن انسان کی قوت بصارت کام نہیں کر رہی ہوتی، نتیجتاً وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ تیسرا ہے نور عقل۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا، تو یہ نور بہت زیادہ اہم ہے۔ چوتھا نور ہے حق، اور یہ حق کا نور جس کو مل گیا، سمجھ لیجیے کہ اسے کائنات کے عظیم ترین خزانے جو ہیں وہ مل گئے۔ اب جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ قرآن میں لفظ نور کا مفہوم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے اس کی روشنی میں آپ کو اس کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رب کائنات نے زیتون کا تذکرہ کیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ زیتون کا درخت 3000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا درخت یہی تھا جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلا درخت یہی تھا جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے سیلاب کے بعد اگا، اور زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں یہ درخت ضرور ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں کتب تفسیر میں تسلسل کے ساتھ مل رہی ہے، اور وہ یہ کہ حقیقی طور پر روشنی میں وہی شخص ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس علم نہیں وہ اندھیرے میں ہے، اور اندھیرے میں بیٹھا ہوا شخص یا اندھیرے میں چلنے والا شخص وہ مسلسل ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فہم و افراز سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں نور سے مراد نور بصیرت ہے۔ اور پھر بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے بین السطور اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات ہمیں سمجھا دی۔ وہ کیا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا تفصیلی جواب مل گیا ہوگا کہ قرآن مجید میں لفظ نور سے کیا مراد ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی کہ قرآن مجید میں موجود نور سے مراد اصل میں ہدایت ہے۔ تفسیر البحر المحیط زاد المسیر وغیرہ میں یہی بات لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔